اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں ایمان، اسلام اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں سے شرفیاب کیا۔ تحریک منہاج القرآن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال تحریک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مبارک نشست میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے چند پشتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ہوگا طہارت نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں پہلا پارہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 129 کے ابتدائی چند کلمات تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جنہوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مزدوری کے طور پر، اجر کے طور پر جو دعا کی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم، میں نے تیرا گھر بنا دیا، کعبہ بنا دیا، اب مزدوری کے صلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے مبعوث فرما، اور انہی میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، یعنی اس اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے اس برگزیدہ رسول کا ظہور فرما، مبعوث فرما، بھیج دے۔ باقی تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، لڑی سے آئے، مگر ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں، پیغمبر ہیں کہ جن کی پشت مبارک سے ایک رسول، اور وہ بھی برگزیدہ، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت عدنان تشریف لائے۔ پھر حضرت عدنان وہ خوش نصیب تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حضرت معد یہ بیٹا عطا کیا۔ جس روز یہ بیٹا پیدا ہوا حضرت عدنان کو ملا، آپ نے بڑی خوشی کی۔ پھر حضرت معد جو رسول علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے جن کا تعلق ہے، جو برگزیدہ ہستی ٹھہری، ان کا بھی بچپن ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کا جو نبی تھا حضرت ارمیہ علیہ السلام، ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے ارمیہ، باخت نصر سے جا کر کہہ دو کہ مشیت الہی میں ہم نے تیری حکمرانی کا، تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
اور اسے پیغام دو کہ یہ معد جو بیٹا ہے اس کی نگہداشت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا تحفظ کرے، اسے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ یہ وہ معد ہے کہ جس کی نسل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ پھر براق پر سوار کر کے حضرت معد کو ملک شام کی طرف، عراق کی طرف لے جایا گیا، اور آپ بنی اسرائیل میں پرورش پاتے رہے، جوان ہوئے، شادی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت معد کو بیٹا عطا کیا، حضرت نزار۔ پھر حضرت نزار اتنے خوش نصیب تھے کہ وہ نور جو کبھی حضرت عدنان کی پیشانی میں چمکتا، پھر وہ نور حضرت معد کی جبین شرافت میں چمکتا، آج وہ وقت آیا ہے کہ حضرت نزار کی پیشانی میں وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا۔ اور سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھیں، دور دور سے لوگ اس لیے آتے تھے کہ ہم اس نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ تو حضرت نزار بن معد کی جبین میں چمکتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگ کشاں کشاں آتے۔ پھر حضرت نزار سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ایک ہستی آتی ہے، حضرت الیاس بن مدر۔ پھر ان کی جبین شرافت میں بھی وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، دمکتا تھا، اور لوگ اس نور رسول کی زیارت کرتے تھے۔ اور یہ پاک پشتوں، پاک صلبوں سے سفر کرتے کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کی پشت مبارک سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی۔ تو حضرت الیاس بن مدر سے پوچھا جاتا، حضور آپ تو خاموش ہیں، آپ کی زبان خاموش ہے، یہ صدا، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ ثنا، یہ توصیف، یہ مدحت، یہ ستائش، یہ تحمید اور یہ آواز لبیک اللہم لبیک کی جو آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبردار کر دیں، بتا دیں۔ تو آپ فرماتے کہ میری پشت میں جو نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے، یہ وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو بیٹھنے والے حضرت الیاس بن مدر کے پاس ان کی پشت مبارک سے جو آواز سنتے، وہ لبیک اللہم لبیک کی مبارک آواز تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے پھر آنے والی ہستی حضرت کعب بن لوی، یہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ جمعۃ المبارک کے دن قریشیوں کو اکٹھا کر کے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور جلوہ گری کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ یہ جو عرض کر رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 600 سال پہلے زمانے کی بات ہے کہ جب حضرت معد کی جبین شرافت میں نور چمکتا تھا، جب حضرت نزار کی جبین سعادت میں نور چمکتا تھا، اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم انہی آباء و اجداد میں سے، انہی نسل میں سے ہے جس میں سے چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر ہونا ہے۔ اور حضرت الیاس مدر جیسی ہستیاں خود بتاتے تھے، ہم اس آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہمارا تعلق ہے۔ اور کعب بن لوی جیسی ہستی خود بتاتی، اس نبی نے جس نسل سے آنا ہے وہ ہماری ہی نسل ہے۔ پھر حضرت قصی بن کلاب، ان کا زمانہ آیا، اور یہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 400 سال 500 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ بھی قریشیوں کو اکٹھا کرتے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا، اور فرماتے قریشیوں سنو، یہ حرم
اس کی تعظیم کی جائے گی، اور حرم کو ایک ہستی آ کر آباد کرے گی، وہ وہی ہستی ہوگی جو ہم ان کے آباء و اجداد ہیں، اور ہماری نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ اور نبی آخر الزماں علیہ السلام ہماری ہی نسل سے تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت ہاشم یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ہاشم اور مطلب یہ دو بھائی تھے، اور ان کے چہرے اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے کہ سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں بدران کہ یہ دونوں 14ویں کے چاند رکھتے تھے۔ ان کا حسن کمال پر تھا، ان کا جمال عروج پر تھا۔ یہ اپنے زمانے میں اپنے حسن و جمال کے حوالہ سے یہ یکتا اور بے مثال تھے، اور یہ نسب رسول علیہ السلام میں جتنی ہستیاں ہیں یہ اہل تدبر تھیں، غور و فکر والی، فہم و فراست والی، دانا، زیرک، تجربہ کار اور سخی تھے۔ خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لوگوں کی لجپالی کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت ہاشم کا اتنا حسن تھا کہ اس دور میں جب پادری بھی قریب سے گزرتا اور حضرت ہاشم کا نظارہ کرتا تو آگے بڑھ کر حضرت ہاشم کے دست اقدس کا اور ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا۔ پھر ہاشم کا اصل نام عمر تھا، مگر ہاشم ان کا لقب ٹھہرا، اور اس کا معنی ہے چورا چورا کرنے والے، کہ جب عرب میں ایک بار قحط پڑ گیا، آپ تاجر تھے، مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، تو جب قحط پڑ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ فلاں جتنے میرے اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، گوشت بنایا جائے اور روٹیاں بنائی جائیں۔ تو آپ کے حکم کے مطابق ان روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگویا گیا، سرید بنایا گیا، اور حکم دیا کہ سب خدمت خلق کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، عوام الناس کے لیے پیش کر رہے ہیں، جتنے بھوکے ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں اور قحط زدہ انسان ہیں، وہ آئیں اور آ کر جی بھر کر، پیٹ بھر کر وہ کھانا کھائیں۔ تو جب یہ سخاوت کا عملی مظاہرہ دیکھا تو پھر لوگوں نے لقب رکھ دیا ہاشم، یعنی چورا چورا کرنے والے، کہ انہوں نے اپنے مال و اسباب کو اپنی تجارت میں سے جو چیزیں لوگوں کو خدمت کے لیے پیش کی ہیں وہ گوشت کی صورت میں، طعام اور کھانے کی صورت میں، تاکہ خدمت خلق بھی ہو اور لوگ سیر ہو کر کھانا بھی کھا سکیں۔ پھر حضرت ہاشم سے آگے حضرت عبد المطلب تک یہ آپ کے آباء و اجداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ذکر ملتا ہے، تو حضرت ہاشم یہ پردادا ٹھہرے، حضرت عبد المطلب یہ دادا ٹھہرے، اور پھر آپ کی زلفوں سے قدرتاً خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی، اور آپ کی جبین شرافت میں نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا۔ اور جب ابرہہ آیا 200 اونٹ لے کر چلا گیا اور آپ اس کے دربار میں گئے، جب اس نے تخت پر بیٹھے حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو دیکھا تو وہ غش کھا کر گر پڑا۔ پھر یہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جو غلط ارادہ لے کر آ رہا ہے، برا ارادہ لے کے آ رہا ہے، بڑے ہاتھی پر سوار ہے۔ حضرت عبد المطلب سامنے آئے، اس ہاتھی نے جب نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھا، اس نے اپنا سر حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ رکھ دیا۔ پھر یہ نسلاً بعد نسل، زماناً بعد زمان، قرناً بعد قرن، یہ پاک پشتوں سے، سلبوں سے، رحموں سے اور پاکیزہ ہستیوں سے چلتے 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 یہ نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی جبین شرافت تک آیا۔ اور یہ ساری ہستیاں جو رسول علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے جن کا تعلق ہے، یہ تمام کی تمام ہستیاں اہل توحید تھیں،
ان کو اللہ رب العزت نے شرک سے بچا رکھا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے زمانے کی ہر جہالت سے بچا رکھا تھا، ہر گناہ سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے پاک کر رکھا تھا۔ انہیں اخلاق میں اعلیٰ کیا، حسن میں اعلیٰ کیا، سخاوت میں اعلیٰ کیا، خدمت خلق میں اعلیٰ کیا، اور انہیں زمانے میں حسن میں اعلیٰ کیا، شرافت میں اعلیٰ کیا، صداقت میں اعلیٰ کیا۔ اور یہ جتنی ہستیاں ہیں اپنے زمانے میں ہر لحاظ سے یکتا اور بے مثال تھیں۔ پھر حضرت عبد المطلب کا جو شہزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مبارک جبین میں جب یہ نور چمکتا تھا تو حسن اتفاق کہ ایک بار باپ اور بیٹا سفر میں ہیں، فاطمہ نامی عورت بیٹھی ہے، اس نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھا، اس نے نام پوچھا، والد کے نام پوچھا، شہر کے بارے میں پوچھا اور قبیلہ کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ پہچان گئی تو کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ سیاروں کا علم جاننے والی، ستاروں کا علم جاننے والی، کاہنہ، تورات، انجیل، زبور، پرانی کتابوں کی عالمہ تھی۔ اس نے جب سارا کچھ جان لیا اور خود پیشکش کر رہی ہے کہ عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، اور وہ چاہ رہی ہے تاکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا شرف مجھے نصیب ہو جائے، اس نور کی حاملہ میں ٹھہروں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور جلوہ گری کے لیے اللہ تعالیٰ میری گودی کو منتخب فرمائے۔ مگر آپ نے فرمایا ہم کام کے لیے جا رہے ہیں، گھر والوں سے بات کریں گے تو جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے شادی حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کرتی۔ وہ نور جبین عبداللہ سے اتر کر بطن آمنہ میں چلا گیا، اور قریش کے جانور بھی ان کو بھی زبان مل گئی، اور وہ اپنی زبان میں بول کر کہنے لگے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک میں جلوہ گر ہو چکا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو زمانے میں آئے گی جس سے زمانہ امن پائے گا، امان پائے گا۔ تو یہ مبارک پشتیں نسب میں اعلیٰ ٹھہری، حسب میں اعلیٰ ٹھہری، کردار میں اعلیٰ ٹھہری۔ جتنی شخصیات تھیں یہ ان کو اللہ رب العزت نے طاہر رکھا، پاکیزہ رکھا، امین رکھا۔ پھر جب گھر والوں نے اجازت دی کہ آپ شادی کر سکتے ہیں، اس نے اتفاق وہ راستے میں بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ نامی عورت شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہا جب پہلے آپ آئے تھے تو آپ کی پیشانی نور سے بھری تھی، آپ آ جائے ہیں تو آپ کی پیشانی نور سے خالی ہے، وہ مقدر والی آمنہ نکلی ہے۔ اب جو قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے جہاں جہاں ہوں گے، حسن و جمال کے تذکرے، سیرت اور صورت کے تذکرے، خلق اور خلق کے تذکرے، ولادت اور جوانی کے تذکرے، اور گودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، جہاں بھی حضور کے تذکرے ہوں گے، ولادت باسعادت کی بات ہوگی، تو جب والدہ کا ذکر کیا جائے گا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارک ہوگا۔ یہ مبارک ربیع الاول رمادماں ہے، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھ کر اپنا رشتہ غلامی رسول علیہ السلام سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ آپ جو شریعت و سنت لے کے آئے، پنجگانہ نماز تہجد کی پابندی کرنا ہوگی، اور ہمیں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کا رویہ اپنانا ہوگا، اور ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنا ہوگی تاکہ یہ دنیا بھی اچھی ہو، مرنے کے بعد اگلی دنیا بھی ہماری اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے خاندان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت دے۔ وما علی الا البلاغ۔